السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، محترم سامعین، گفتگو چل رہی ہے جنگ احد کے تعلق سے۔ جنگ احد میں میدان میں مسلمان کافروں کے مقابلے میں ہیں، بڑی بہادری سے مقابلہ کر رہے ہیں اور مقابلہ اپنے شباب پر پہنچ چکا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہیں، لیکن ان کی شہادت کے باوجود حضرت ابو بکر، عمر، علی، زبیر بن عوام، مصعب بن عمیر، طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ربیع اور انس بن نضر، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ سب بڑی بہادری سے، بڑی جوان مردی سے کافروں سے مقابلہ کر رہے تھے اور مشرکین کو بہت سارا خسارہ اور نقصان پہنچا چکے تھے۔ ایک اور واقعہ اس جنگ احد کے میدان میں، اس لڑائی میں بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ ہے غسیل الملائکہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا۔ یہ وہ صحابی ہیں، ابھی شادی ہوئی تھی، نئی شادی ہوئی تھی کہ جنگ احد کا اعلان ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوا، مقابلے کے لیے نکلنا ہے، جنگ کے لیے نکلنا ہے، کافروں سے، دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ نئی نویلی دلہن کے پاس تھے، اپنی بیوی کے پاس تھے، ابھی جوانی کے ایام تھے، لیکن اللہ کی طرف سے آواز آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان آیا، لبیک کہا، جنگ کے میدان میں نکل پڑے، دشمنوں سے مقابلہ کیا، مقابلہ کرتے کرتے دشمنوں کی صفوں کو چیرتے دشمنوں کے سردار، کافروں کے سردار اور کافروں کے لشکر کے کمانڈر ابو سفیان بن حرب کے سر تک جا پہنچے تھے کہ اللہ رب العالمین کو کچھ اور منظور تھا۔ شداد بن اوس کافروں کی طرف سے تھے، ان کی طرف سے حملہ کیا گیا اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی نئے دلہا بنے تھے، شہید کر دیے گئے، اور اللہ رب العالمین کو ان کی یہ شہادت بڑی پسند آئی کہ انہیں فرشتوں نے غسل دیا اور ان کو بڑا اونچا مقام، بڑا عہدہ، منصب، بڑا اونچا مقام اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں دیا گیا۔ ادھر جو 50 تیر اندازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رماد پر لگا رکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دفاعی منصوبہ بڑا کام آیا۔ ان تیر اندازوں نے تین مرتبہ کفار کی طرف سے آنے والے ایک چھوٹے سے لشکر کو، جس کی اگوائی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، ان تیر اندازوں نے 3 مرتبہ ان کی کوشش کو ناکام بنایا اور تیروں کی ایسی بوچھاڑ کی، تیروں کا ایسا ریلا ان کی طرف سے آیا کہ مشرکین ناکام ہو گئے۔ مشرکین ایسا لگا کہ اب ہار گئے، وہ میدان چھوڑ کر کے بھاگنے لگے، ان کی عورتیں بھاگنے لگی، ایسے سرپٹ بھاگے جا رہے تھے کہ ان کی پڈلیاں تک نظر آ رہی تھی، اور مشرکین کو ایسا لگا کہ اب وہ ہار چکے ہیں۔ لیکن پھر یہیں پر غلطی ہوئی، مشرکین بھاگنے لگے، دوڑنے لگے، مال چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اور جائیداد چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہیں۔ مسلمانوں نے مال غنیمت کو تقسیم کرنا شروع کر دیا، غلطی ہوئی، 50 تیر اندازوں سے یہ بھی مال غنیمت کو تقسیم کرنے کے لیے آگے بڑھے، یہ سوچا مقابلہ ختم ہو گیا ہے، ہم جیت گئے ہیں، کافر ہار گئے ہیں، میدان چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہیں، اب اللہ کے نبی کا حکم یہیں تک تھا، چلو ہمیں مال غنیمت لوٹنا ہے، مال غنیمت جمع کرنا ہے، اپنی جگہ، اپنا مقام، وہ جگہ جہاں نبی نے ٹھہرنے کے لیے کہا تھا، وہ جگہ چھوڑ دیا۔ اور پھر ایک چوتھی کوشش ہوئی، جب خالد بن ولید نے دیکھا، جو اس وقت کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب دیکھا کہ اب یہ جگہ خالی ہو چکی ہے، ایک چوتھا چکر لگایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کافروں کی طرف سے تھے، ایک چوتھا چکر لگایا، اور پھر یہ چکر مسلمانوں کو بڑا نقصان دے گیا۔ ان کے اس حملے سے مسلمانوں میں انتشار پھیل گیا، مسلمان بکھر گئے، آپس میں ہی گتھم گتھا ہو گئے، یہاں تک کہ سارے مسلمان ایسے بکھرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوائے 9 صحابہ کے اور کوئی موجود نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو آواز دینے لگے، نبی کی آواز مسلمانوں تک پہنچتی، اس سے پہلے مشرکین تک نبی کی آواز پہنچ گئی۔ مشرکین نے دیکھا کہ ان کے سردار، ان کے نبی، ان کے رسول صرف چند لوگوں کے درمیان ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہادری کا ثبوت پیش کیا، اور اسی دوران ایک اور واقعہ پیش آیا، یہ افواہ اڑ گئی، یہ اڑا دی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں، شہید کر
دیے گئے ہیں۔ مسلمانوں کی ہمت مزید جواب دے گئی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ مسلمانوں کا حوصلہ جواب دے گیا، نبی نہیں، زندگی کا مزہ نہیں، نبی قتل کر دیے گئے، ہم زندہ رہ کر کے کیا کریں گے؟ لیکن پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد آتی ہے، اور اس مدد کے آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو 9 صحابہ موجود تھے، ان کی جواں مردی کو سلام، ان کی بہادری کو سلام، ان کی شجاعت کو سلام۔ 7 انصاری صحابہ تھے، نبی کا دفاع کرتے رہے، نبی کو بچاتے رہے، نبی کی طرف سے مقابلہ کرتے رہے، ایک ایک کر کے 7 انصاری صحابہ شہید کر دیے گئے۔ نبی کے لیے انہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ 2 مہاجر صحابہ بھی تھے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں بڑے ماہر تیر انداز تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے۔ نبی کو ان کی یہ ادا بڑی پسند آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، تیروں کو اپنے ہاتھ پر روکتے تھے اور حملہ آوروں کو روک کر کے نبی سے دور کر دیا کرتے تھے۔ ان کی یہ ادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی۔ آپ نے کہا، جو زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہے وہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام صحابہ کی بہادری، شجاعت اور جواں مردی کے باوجود کئی گہرے زخم لگے، چنانچہ عتبہ بن ابو وقاص، عبداللہ بن شہاب اور عبداللہ بن قمیعہ، ان تینوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے زخم لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ آپ کا رباعی سامنے کا دانت نیچے کا وہ ٹوٹ گیا، آپ کا سر زخمی ہو گیا، آپ کے ہونٹ زخمی ہو گئے، آپ کے کندھے پر چوٹ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے سارے زخم برداشت کرنا پڑے۔ نبی نے افسوس کیا، افسوس کرتے ہوئے کہا، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے نبی کو ستاتی ہے، اپنے نبی کو جو زخمی کرے، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ اور آپ نے کہا، حالانکہ وہ نبی، وہ انسان ان کو اللہ کے راستے کی طرف بلانے والا تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قوم کے تعلق سے اللہ سے دعا کیا، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں نہیں پتا کہ میں کون ہوں۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے کیونکہ یہ میرے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، صحابہ زخمی ہو گئے۔ تھوڑی دیر پہلے جیت مل رہی تھی، اب وہ ہار کی طرف بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ آگے کیا ہوا، کیا حالات ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کیسے واپس آئے، اور دیگر کیا حالات جنگ کے میدان میں چل رہے تھے، انشاءاللہ یہ ساری تفاصیل ہم اگلی ملاقات میں مزید آپ کے سامنے رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔